نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، گزشتہ سبق میں ہم نے آیت الکرسی پڑھی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور مسئلہ الہ اور اس پر اللہ تعالیٰ نے 10 دلیلیں ارشاد فرمائی۔ چونکہ آیت الکرسی سے پہلے جہاد کا مسئلہ تھا، آیت الکرسی میں مسئلہ توحید ہے جس مسئلے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے، اور آج کے سبق میں جہاد پر ایک شبہ کا جواب ہے۔ شبہ اور اعتراض یہ ہے، تلوار کے زور سے اور قتال کے ذریعے کسی سے کوئی بات منوانا یہ تو جبر اور زبردستی ہے۔ تو گویا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کو زبردستی گن پوائنٹ پہ اسلام کی طرف لے کر آؤ، اس کا جواب دیا ہرگز نہیں، کیونکہ ایمان کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے اور دل پر زبردستی نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کسی پر ظلم کرے گا وہ زبان سے تو کہہ دے گا، لیکن دل سے تو ماننا تبھی ہوگا جب خود تسلیم کرے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ مظلوم لوگ تھے جن پر ابتدائی اسلام میں بہت ظلم کیے گئے۔ ان کے والد حضرت یاسر، ان کی والدہ حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا، بوڑھے والد کو باندھ دیا جاتا اور وہ ظلم سہتے سہتے وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو پیچھے رہ گئے عمار، یعنی حضرت یاسر کے بیٹے۔ ان پر کفار ظلم کرتے اور کہتے کہ کہو میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ آخر انسان ہے، کوئی لوہے کا تو بنا ہوا ہوتا نہیں ہے، کب تک ظلم برداشت کر۔ ایک دن جان چھڑانے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں ہے، تاکہ ان سے جان چھوٹے۔ انہوں نے چھوڑ دیا اور پھر روتے روتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پریشان ہو گئے نا، یا رسول اللہ بہت ظلم کر رہے تھے، بہت زیادہ مار رہے تھے، تو مجبوراً میں نے جان چھڑانے کے لیے، حالانکہ دل سے تو نہیں کہا، دل سے تو میں کام کہہ سکتا ہوں، لیکن جان چھڑانے کے لیے بھی چلو ابھی تو جان چھوٹے۔ ادھر انہوں نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سنائی، ادھر جبرائیل قرآن کی آیت لے کر آئے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، فرمایا جس پر جبر کیا گیا اور دل اس کا اطمینان پر دل اس کا ایمان پر مطمئن ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جملے کو معاف فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے۔ اگرچہ زبان کی تصدیق بھی ضروری ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دونوں چیزیں ضروری ہیں، لیکن زبان کا اقرار اس حالت میں معاف ہو جاتا ہے جب حالت اضطراری ہو
اور ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہوں، اس وقت زبان سے اگر کوئی جملہ نکل بھی گیا تو اللہ معاف فرمائے، سبحان اللہ، کیونکہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ایمان کا مرکز دل ہے۔ اب اسی طرح ایک آدمی کفر پہ پکا ہے، اس کو آپ زبردستی کہیں بھائی جناب کلمہ پڑھو، وہ شاید جان چھڑانے کے لیے کہہ دے، لیکن دل سے نہیں کہے گا تو ایماندار تو نہیں ہوگا۔ تو فرمایا اسلام نے جو جہاد کا حکم دیا یہ اس لیے نہیں دیا کہ ایک کافر کو کلمہ پڑھ ورنہ جناب میں تیری گردن اتارتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو فتنے کو روکنے کے لیے ہے، یہ تو ظالم کے ظلم کو روکنے کے لیے ہے، ورنہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ یہ آیت پڑھ کے بعض لوگ اس کا مفہوم بہت غلط بیان کرتے ہیں، وہ جی چور کی سزا، زانی کی سزا، یہ کیوں ہے جی؟ دین میں تو جبر نہیں ہے۔ او بھائی دین منوانے میں جبر نہیں ہے، ایک آدمی نے دین کو مان لیا ہے اور دین اللہ رسول کے احکامات کو مانتا ہے تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے، پھر اس کو ماننا پڑے گا نا۔ کافر اس کو یہ سزائیں کوئی نہیں ہیں، یہ جو جتنی سزائیں ہیں یہ ایمان والوں کے لیے ہیں۔ مثال کے طور پہ زکوٰۃ کافر پہ فرض ہے جی؟ ہے ہی کافر، اس کو کیا ہے؟ اس پہ تو کوئی فرض نہیں ہے، زکوٰۃ ایمان والے پہ۔ اب ایک آدمی کہتا ہے چھوڑو جی دین میں کوئی سختی نہیں ہے، میں زکوٰۃ نہیں دیتا ہوں، چھوڑو جی دین میں کوئی سختی نہیں، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، پھر تو دیندار ہی نہیں بنا نا۔ دین تو تب ہے جب یہ سارے احکامات دین کے تم مانیں۔ تو احکامات الہیہ ماننے میں تو جب آپ نے مان لیا، ایمان قبول کر لیا، پھر تو آپ پہ لاگو ہوں گے۔ لیکن ایک آدمی کفر پہ ہے، انکار پہ ہے، اس کو اس لیے زبردستی کرنا کہ وہ اسلام کو مانے یہ ضروری نہیں ہے اور یہ جائز بھی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، دین منوانے میں کوئی جبر نہیں، اور دین ایک مکمل ضابطہ حیات کو کہتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اللہ کے ہاں پسندیدہ دین ہے وہ کون سا ہے؟ اسلام ہے، جو مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کے علاوہ کسی ضابطے کو ماننے کی اجازت نہیں ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے ہی اسلام۔ اسلام کے مقابلے میں مغربی تہذیب نے جو ضابطہ حیات متعارف کروایا ہے وہ اس کے مختلف قوانین ہیں۔ مثال کے طور پہ پارلیمنٹ میں اگر لوگ ایک بات طے کر لیتے ہیں بس ٹھیک ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اللہ رسول اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بس سب کا متفقہ رائے ہے تو اس کو مانا جائے گا۔ اسلام کہتے ہیں نہیں، حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اللہ۔ سب کی متفقہ رائے اگر اللہ کے قانون کے خلاف ہے تو نہیں مانی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حفظ قرآن کریم آئین توست، اقبال نے کہا قرآن کو یاد رکھ یہ تیرے آئین کی کتاب ہے۔ اصل میں تو آئین کی کتاب قرآن مقدس ہے۔ سارا ملک اکٹھا ہو جائے اور قرآن کے خلاف کوئی قانون ہو تو مانا نہیں جائے گا۔ لا اکراہ فی الدین، دین منوانے میں کوئی جبر نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، یقیناً واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے۔ دلائل کے ساتھ بات سمجھا دی گئی ہے، ہدایت واضح ہے، گمراہی کو بھی پہچان کرا دی گئی ہے۔ اب جو چاہے ہدایت کی راہ پر چلے، جو چاہے گمراہی کی راہ پر چلے، زبردستی ہم کسی کو پکڑ کے کھینچ کے نہیں لائیں گے کہ اسلام کی راہ پہ چلے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پس جس شخص نے طاغوت کا انکار کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آیا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا، لَن انفصام لَهَا، جس کو کوئی ٹوٹنا نہیں، ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر ایمان کی تھوڑی تفصیل کر دی گئی ہے، طاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان۔ طاغوت کیا چیز ہے جی؟ جس کا انکار ہے، یہ اصل میں طغیانی سے ہے۔ طاغوت سرکش اور باغی، ہر وہ شخص یا ہر وہ چیز جو اللہ کے قانون سے ٹکرائے وہ طاغوت ہے۔ اسی لیے معبودان باطلہ کو بھی طاغوت کہا گیا ہے۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت اگر کی جائے اور کوئی کہے کہ میری عبادت کرو تو وہ طاغوت ہے، اس کا انکار کرنا ہے اور اللہ پر ایمان لانا ہے۔ لیکن ایک بات یہ ذہن میں رہے، جب ہم عبادت کہتے ہیں نا،
ہمارے ذہن میں یہی 3-4 چیزیں جاتی ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جبکہ عبادت صرف انہی کا نام نہیں ہے، تو عبادت کے اہم رکن ہیں۔ اصل عبادت یہ ہے کہ کسی کو حاکم ماننا۔ مثال کے طور پہ ایک حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک حکم ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم کوئی اور ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن نے کہا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اس کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹا جائے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ حاکم اعلیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی شخص، کسی ملک کا قانون وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی نہیں، یہ جو ہاتھ کاٹنا یہ تو اچھی سزا نہیں ہے، اس کو قید کیا جائے گا۔ اب یہ قانون اللہ کے قانون سے ٹکرا رہا ہے، تو یہ قانون طاغوت ہے اور اللہ کا قانون حق ہے۔ اس لیے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، رب کے قانون کے مقابلے میں جو قانون ہے جوتے کی نوک پہ رکھ کے ٹھکراؤ، اور ہم اللہ کے بندے، ہم اللہ کے قانون کو مانتے ہیں۔ یہ ہے حکم اسلام کا مسلمانوں کے لیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جہاں تک ہمارا بس چلے وہاں تک تو ہم کریں، جہاں ہمارا بس نہیں چلتا وہاں ہم کوشش کریں، باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ مثال کے طور پہ میراث کی تقسیم کرنی ہے، اس میں بھائی ہیں سارے مل کے بیٹھتے ہوئے بہنوں کو ایسا دینا ہے یا نہیں دینا ہے۔ یہاں پہ اللہ کا قانون کہتا ہے کہ دینا ہے، اللہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ دینا ہے۔ اور اگر والد صاحب نے کہا کہ نہیں میں سارا ایک پتر رو دے سکتا، اور اس نے کہا جی میں ٹھیک ہے میں نام کروا دیتا ہوں، یا اس بیٹے نے اپنے کسی طریقے سے نام کروا لیا، بہنوں کو ورگلا کر یا کسی طریقے سے اپنے نام کروا لیا، اب جب نام ہو گیا تو قانون تو یہ کہتا ہے پاکستان کا، یا پھر ٹھیک ہے جی اب تو کوئی نہیں اس سے لے سکتا، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اب بھی تیرے لیے حلال نہیں ہے، ان کا حصہ ان کو دے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اس طاغوت کا انکار کرنا ہے اور اللہ پر ایمان لانا ہے۔ واہ۔ کہ وہ جو قانون بھائی ٹھیک ہے آپ کے پاس ہے رجسٹری ہے، آپ کے پاس کاغذات ہیں، لیکن یہ جو رجسٹر ہے نا قرآن مقدس، یہ کہتا ہے کہ اس رجسٹری کا اعتبار نہیں، جو رب نے کہا ہے اصل بات وہی ہے۔ تو یہاں پہ طاغوت کا انکار کرنا ہے، اس قانون کو ٹھکرانا ہے، نہیں بھائی نہیں، جہاں بے شک ہو گیا ہے لیکن میں نے اللہ کا حکم ماننا ہے۔ یہ ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر پتہ چلے گا کون اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں۔ تو ہم میراث شریعت کے مطابق تقسیم کریں، ہم اپنے جھگڑے شریعت کے مطابق حل کریں، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، ہم عمل کریں۔ باقی یہ ہے پورا ملک کا نظام ظاہر ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور کوئی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ بہرحال جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان رکھا، اسی نے مضبوط کڑے کو تھاما جو نہیں ٹوٹنے والا، اور مضبوط کڑے سے مراد دائرہ اسلام ہے، وہی دائرہ اسلام میں آ گیا اور وہی کامیاب ہو گیا۔ اس لیے فرمایا لن انفصام لہا، اس کڑے نے ٹوٹنا ہی نہیں ہے، یعنی اسلام ایسا مضبوط کڑا ہے جو اس میں آ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کار ساز ہے ایمان والوں کا، سبحان اللہ، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے نور کی جانب۔ قرآن مجید میں جہاں بھی ذکر آیا نا ظلمات اور نور کا، ظلمات جمع ہے اور نور واحد ہے۔ نور کی جمع انوار آتا ہے، انوار، انوار کا لفظ پورے قرآن میں کوئی نہیں ہے، قرآن میں جہاں بھی ہے نور آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھا یہ رہے ہیں لوگوں اندھیرے بہت ہیں اور نور ایک ہی ہے، سبحان اللہ، جو رب نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے، بس باقی ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے نور کی جانب۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے دوست تو طاغوت ہے، شیطان ہے۔ طاغوت شیطان بھی ہے، اور میں نے پہلے عرض کر دیا رب کے مقابلے میں جو بات بھی قانون بھی لے کر آئے گا وہ طاغوت ہے،
ان کے دوست وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ اور پٹیاں ان کو پڑھاتے ہیں اور اللہ کے علاوہ اور قانون ان کو بتاتے ہیں. نہیں بھائی، قانون صرف ہم نے اللہ کا ماننا ہے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء طاغوت ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نکالتے ہیں نور سے اندھیروں کی جانب. اگر ایمان کی طرف آئیں بھی صحیح تو کھینچ کھانچ کے پھر بےایمانی کی طرف لے جاتے. بندہ ہوتا ہے ایمان والا ہے، نمازی پرہیزگار بھی ہوتا ہے، لیکن کہتے چھوڑو جی بیٹیوں کو حق دو گے تو ضائع کر دیں گے، یہ کر رہے، ایسے پٹیاں پڑھا کے پھر ان سے فیصلہ وہ کروا لیتے ہیں جو اللہ کے قانون کے خلاف ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ایمان پر زندگی گزارتا ہے، بالکل جنت کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے کہ اچانک ایک ایسا عمل کرتا ہے کہ جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے. اس حدیث کی تشریح میں محدثین کہتے ہیں اس سے ایک مراد یہ ہے کہ میراث کے اللہ کے قانون کے خلاف وصیت کر جاتا ہے، موت سے پہلے ایک وصیت کر جاتا ہے. اب اللہ کا قانون تو یہ ہے نا سب کا حصہ برابر ہے، یعنی بھائیوں کا، اسی طرح بیٹیوں کا آدھا حصہ ہے، جو بھی شریعت نے قانون بتایا ہے اس کے خلاف وصیت کر جاتا ہے، فلانے نے نہیں دینا، فلانے نے دینا ہے. جس نے قانون اللہ کا توڑ دیا اس میں کی وجہ سے جہنم چلا گیا. تو فرمایا کہ کافر بے ایمان ان کو کھینچتے ہیں، وہ ایسے فیصلے کرواتے ہیں کہ ان کو نور سے اندھیروں کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں. ساری زندگی دین پر عمل کیا، آخر میں ایک ایسا کام کروا دیا جس سے پکڑا گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور شریعت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. لا اکراہ فی الدین، نہیں جبر دین میں. قد تبین الرشد من الغی، یقیناً واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے. فمن یکفر بالطاغوت، پس جو کوئی کفر کرے طاغوت کے ساتھ، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے اللہ کے ساتھ، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس یقیناً تھام لیا اس نے مضبوط کڑا، لا انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہی کارساز ہے ایمان والوں کا. یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے نور کی جانب. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست شیاطین ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، نکالتے ہیں ان کو نور سے اندھیروں کی جانب. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں.